سورہ قصص آیت نمبر 83، سورہ قصص کا 9واں رکن اور 20ویں پارے کا 12واں رکن۔ اب درس دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی دولت کوئی کام کی نہیں اگر اللہ ناراض ہو۔ تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر ہے۔ نجعلھا، ہم مقرر کرتے ہیں یہ گھر، للذین، ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں، لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں تکبر کرنا نہیں چاہتے، ولا فسادا، اور زمین میں وہ فساد کرنا نہیں چاہتے۔ کیا بات ہے اللہ والوں کی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں حضرت عمر جا رہے ہیں، خلیفۃ الوقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، لاکھوں مربع میل کی سلطنت کے بادشاہ ہیں، قطعی جنتی ہیں، صحابی رسول ہیں، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک نابینا پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہے، تو آپ جا رہے ہیں، آپ کی توجہ نہ رہی، چلتے ہوئے اس کے پاؤں سے آپ کے پاؤں کو جو ٹکر ہو گئی، تو وہ چونکہ نابینا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ کس کے پاؤں لگ گئے۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ اسے اپنی سعادت سمجھتا کہ حضرت عمر کے پاؤں مبارک مجھے لگ گئے۔ اب اسے نہیں معلوم تھا، تو اس نے کہا اندھا ہے دیکھ کے نہیں چلتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ آگ بگولا ہو جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عاجزی سے کہا، بھائی اندھا تو نہیں ہوں مگر غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ والے ایسے ہیں کہ اگر انہیں عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، دولت مل جائے تو ان کی عاجزی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو دین سے دور ہوتا ہے یہ چیزیں اس کے دل کے اندر تکبر پیدا کرتی ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تو صرف متقیوں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو ایک نیکی لائے تو اس کا اجر جو ہے اس سے بہتر اسے دیا جائے گا۔ ایک نیکی کا اجر 10 گنا بھی ہے اور 700 گنا تک بھی ہے اور اس سے زائد بھی ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر آئے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک گناہ کیا تو اس کے نامہ اعمال میں 100 گنا لکھ دیے جائیں، ایسا نہیں ہوگا، ایک گناہ کی سزا ایک ہی ملے گی۔ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو جیسے انہوں نے برے کام کیے ویسے ہی انہیں سزا دی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، مقام جحفہ پر پہنچے تو آپ نے پیچھے مڑ کر مکے کی طرف رخ کیا اور روتے ہوئے فرمایا، اے مکہ، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، میں نے یہ ہجرت اللہ کی رضا کے لیے کی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کی، اے مالک، میں نے تیری رضا کی خاطر اپنے پسندیدہ شہر کو چھوڑ دیا، مکے کو چھوڑ دیا جو مجھے بہت پسند ہے۔ اے اللہ، اب مجھے اس شہر میں لے جا جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ رب جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، لرادک الی معاد، وہ ضرور بضرور آپ کو اس جگہ پر واپس لے جائے گا جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ مکہ جہاں پر اس وقت کافر ہی کافر ہیں اور وہ آپ کی جان کے دشمن ہیں، اسلام کی تبلیغ نہیں کرنے دیتے، ایک وقت وہ آئے گا کہ مکہ دوبارہ فتح ہوگا اور آپ شان و شوقت کے ساتھ اس مکے میں دوبارہ داخل ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے تحت بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جس بھی مقدس مقام پر جائیں اور دوبارہ آپ واپس آنا چاہتے ہوں تو وہاں یہ آیت کریمہ کی تلاوت کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اس نیت سے آیت پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ وہاں پر حاضری ضرور نصیب ہوگی۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر
85 ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ شام کے بزرگ ہیں، ان کی عادت تھی کہ وہ جب بھی حج کے لیے جاتے تھے تو وہ جا کر مسجد نبوی شریف کے پلر پر اور مسجد الحرام کے کسی بھی پلر پر اپنی انگلی سے اس آیت کریمہ کو لکھتے تھے اور پڑھتے تھے، تو پھر دوسرے سال بھی حج کی حاضری نصیب ہوتی۔ ان کی عمر تو کافی بڑی ہوئی، لیکن انہوں نے زندگی میں 60 حج کیے اور حال ہی میں ان کا وصال ہوا۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ نصیب کی بات ہوتی ہے، جس سال ان کا وصال ہوا تو حج کے ایام میں وصال ہوا، اور وصال ہوا ملک شام میں۔ تو ہوا یہ کہ اس سے 1 سال پہلے وہ حج کے لیے گئے تو وہ لکھنا بھول گئے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں 60 برس سے لکھتا آیا ہوں، اس سال مجھے بھلا دیا گیا تو یہ شاید میری زندگی کا آخری سال ہے۔ پھر ان کا حج کے ایام میں وہیں انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے میں ہر سال ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی، آپ فرمائیے میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا، ومن هو فی ضلال مبین، اور اسے بھی میرا رب جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی، ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی۔ فلا تكونن ظهيرا للكافرين، تو تم ہرگز کافروں کے مددگار کبھی نہ بننا۔ ولا يصدنك عن آیات اللہ، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں۔ بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ یہ آیتیں اے محبوب آپ پر نازل کی گئیں۔ وادع الی ربک، ہاں ان لوگوں کو رب کی طرف ضرور بلائیں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا۔ ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کی پوجا نہ کرنا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فانی ہے۔ لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، سارا اختیار اسی کو ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔